سب سے پہلے قیامت کے دن اس معاشرے کے بارے میں پوچھا جائے، اس معاشرے کے بارے میں۔ آئیے ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، بڑی خطرناک حدیث ہے، ہر بندہ اپنے ذہن کے اعتبار سے اس کو سوچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ آپ نے پھر کہا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ آپ نے تیسری دفعہ پھر ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ تڑپ اٹھے اور صحابہ کو پریشانی ہوئی، حضور کون مومن نہیں ہے؟ یہ کون سا بدبخت ہے جس کے بارے میں آپ نے 3 دفعہ قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اللہ کے نبی 3 دفعہ قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا جس شخص کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، میں محمد 3 دفعہ قسم کھا کے کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہے۔ اب بتاؤ محترم سامعین کرام، اب بتائیے وہ لوگ سوچیں ذرا جنہوں نے پڑوسیوں کے راستوں کو تنگ کیا ہوا، محترم سامعین کرام پڑوسیوں کے گھروں کو تنگ کیا ہوا۔ محترم سامعین کرام آج کل کے دور کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہیں محترم سامعین کرام جس کا پڑوسی اس سے خوش ہو۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کچرے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، راستے کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام پڑوسی سے تنگ ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو خبر دے دی ہے جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے وہ صف اول کا نمازی ہے، وہ پھر بھی مومن نہیں ہے۔ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے وہ ہر سال حج کرے، وہ پھر بھی مومن نہیں ہے۔ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے وہ تہجد پڑھے، وہ پھر بھی مومن نہیں ہے۔ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے وہ صدقہ اور خیرات کرے، وہ پھر بھی مومن نہیں ہے۔ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے دنیا جہان کی باتیں کرے وہ مومن نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا، کبھی ہم نے اس کو سوچا؟ محترم سامعین کرام اور یاد رکھیے سب سے بڑا نقصان ہمارا کب ہوا؟ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے حدیث کو چھوڑا، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑا، رسم و رواج پر چلے اور لوگوں کے جو بنائے ہوئے طریقے تھے ان پر چلے۔ محترم سامعین کرام حالانکہ یہ بات یاد رکھیے، ایک اصول آپ یاد رکھ لیں، یقین جانیے ایک اصول یاد رکھ لیں، آپ کی ساری زندگی درست ہو جائے گی۔ کام اچھا وہی ہے جس پر محمد مصطفیٰ کی مہر لگی، جس پر آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ جس پر آمنہ کے لال کی مہر نہیں ہے وہ کام بظاہر تمہیں بہت اچھا لگتا ہو، وہ اچھا نہیں، مردود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اچھا کام وہی ہے جس پر محمد مصطفیٰ کی مہر ہے۔ کیا مطلب؟ جو کام محمد مصطفیٰ نے کیا، صحابہ نے کیا، وہی کام اچھا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام اچھا نہیں۔ میں نے اور آپ نے کبھی سوچا؟ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ محترم سامعین کرام شادی آتی ہے وہ تو ہم پہلے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، لڑکی والوں کی رسم کیا ہے، لڑکے والوں کی رسم کیا ہے، یہ رسم کیا ہے، وہ رسم کیا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، ہم نے برادری والوں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اپنی شادی اور غمی پر یہ کیوں نہیں دیکھتے محمد مصطفیٰ کا طریقہ کیا ہے، محمد مصطفیٰ کا طریقہ کیا ہے، یہ دیکھا کریں ہم محمد مصطفیٰ کا اس کے اندر طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے۔ اس لیے محترم سامعین کرام وہ آدمی قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا جو آدمی محمد مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑتا ہے، رسم و رواج پہ چلتا ہے، برادری پہ چلتا ہے، قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محترم سامعین کرام آئیے نیت عزم اور ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہر کام کے اندر محمد مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کریں۔ کون محمد مصطفیٰ؟ آئیے محترم سامعین کرام میرے ذہن میں ایک اور حدیث آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کون نبی جس کی ہم آج سنتوں کو چھوڑتے ہیں؟ اپنے نبی کا مقام تو دیکھو، اپنے نبی کا مرتبہ دیکھو، اپنے نبی کی میرے اور آپ کے ساتھ محبت دیکھو، پھر گریبان میں منہ جھانک کر دیکھو ہم کس ہستی کی سنتوں کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے، کس ہستی کی زندگی کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہے، ایک دعا اللہ نے ہر نبی کو ایسی عطا فرمائی ہے اس کے اندر اللہ کا نبی جو مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے۔ اپنے نبیوں کے لیے اعزاز ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے،
جو مانگے گا فرمایا اللہ نے فرمایا میں اس کو عطا کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہر نبی نے اپنی دعا دنیا میں مانگ لی, ہر نبی نے اپنی دعا کو استعمال کر لیا. حضور آپ نے کیا کیا؟ فرمایا وَإِنِّي اِخْتِبَاتُ دَعْوَتِي لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا لوگو مجھ سے پوچھتے ہو, فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو, میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, حضور آپ کب استعمال کریں گے؟ فرمایا لوگو وہ قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر کا دن ہوگا, سورج سوانیزے پر ہوگا, گرمی کا عالم ہوگا, ہر آدمی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا. اس وقت جب میری امت پریشانی کے عالم میں ہوگی, میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کے اپنی امت کو مشکل سے نکال کر آسانی میں ڈال. اس نبی کی آج ہم مخالفت کرتے ہیں. اور جی کوئی بات نہیں ہے جی, سنت ہی تو ہے, اور کوئی بات نہیں ہے جی شادیاں کون سی روز روز ہوتی ہیں, اور کوئی بات نہیں ہے جی ساری دنیا جنازے یوں دفن کرتی ہے, میں نے بھی یوں کر دیا تو کیا ہو گیا. نہیں محترم سامنے کرام, جس آدمی نے یہ کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں ہے سنت ہی تو ہے, اس آدمی نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب, کتنی یعنی چھوٹی سی بات ہے, دیکھیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب جب ان کی عمر تھوڑی بڑی ہو گئی اور شاگرد وضو بنوا رہا تھا, تو شاگرد نے یوں پانی, سنت طریقہ یہ ہے ہاتھ پہ پانی ڈالا جائے, یوں پیچھے کیا جائے, شاگرد نے کونی سے نیچے پانی ڈال دیا. تو حضرت نے فوراً کہا ہائے تو نے سنت کے خلاف کر دیا. کہا حضور سنت ہی تو ہے. فرمایا حضور کی سنت کے مخالف کرنا ہی تو ہلاکت ہے. جس نے اللہ کے نبی کی سنت کے مخالف کیا یہی تو ہلاکت ہے, اس سے بڑی ہلاکت اور کیا ہوتی. اس لیے محترم سامنے کرام, اللہ کے نبی کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے, اللہ کے نبی کی سنت سب سے بہترین سنت ہے. میرا اور آپ کا کام بنتا ہے ہم معلوم کریں اللہ کے نبی نے جنازے کیسے پڑھائے, اللہ کے نبی نے کفن کیسے دیا, اللہ کے نبی نے دفن کیسے کیا, اللہ کے نبی جنازے کو لے کر کیسے چلے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کیا کیا, یہ سارا کچھ محفوظ ہے. لیکن ہم نے سارا کچھ چھوڑ دیا ہے. برادری رسم رواج, برادری رسم رواج, پھر قیامت کے دن یہی برادری کام آئے گی, پھر اللہ کے نبی تو کام نہیں آئے گی. اس لیے برادری کوئی کام نہیں آئے گی کسی کو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. فرمایا لوگو قرآن میں اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا, تمہاری ماں بھی تم سے بھاگے گی, تمہارا باپ بھی تم سے بھاگے گا, تمہاری اولاد بھی تم سے بھاگے گی, تمہارا رشتہ دار بھی تم سے بھاگیں گے, تمہارا کنبہ بھی بھاگے گا, تمہارا خاندان بھی بھاگے گا, کوئی آدمی تمہیں کام نہیں آئے گا. اس میدان محشر میں اگر کوئی کام آئے گا محمد مصطفیٰ کا. پھر ان کی سنتوں کو چھوڑ دیا. اور محترم سامنے گرام, اس سے اگلے درجے کی بات, اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث یاد آ گئی. اللہ کرے یہ باتیں میرے اور آپ کی سمجھ میں آ جائیں اور محمد مصطفیٰ کی سنت کو سینے کے ساتھ ہیں. کوئی بات ہماری سمجھ میں آ جائے. قیامت کا دن ہوگا جب ساری دنیا نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی, ساری دنیا پریشان حال ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے اعزاز کے لیے میدان محشر میں منبر بچھائے گا. نبیوں نے جو کام اللہ نے حوالے کیا تھا پورا کیا. ہر نبی دنیا سے کامیاب ہو کر گیا, ہر نبی اپنے مشن میں کامیاب ہو کر گیا. اس لیے ان کی کامیابی اور ان کے مشن کے اعزاز میں اللہ میدان محشر میں منبر لگائے گا, اپنے نبیوں کے منبر لگائے گا. اور منبر لگانے کے بعد ہر نبی اپنے اپنے منبر پہ بیٹھ جائے گا, ہر نبی اپنے اپنے منبر پہ بیٹھ جائے گا. اللہ کے نبی کھڑے ہیں, ہائے ہائے اللہ کے نبی کھڑے ہیں, میدان محشر کا دھولا کھڑا ہے. جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا وہ کھڑا ہے, جس کے لیے ساری کائنات کو سجایا وہ کھڑا ہے, جس کے لیے جنت کو بنایا وہ کھڑا ہے, جس کے لیے جنت کی حور و غلمان کو بنایا وہ کھڑا ہے, جس کے لیے جنت کی نعمتوں کو بنایا وہ کھڑا ہے, جس کے لیے زمین و آسمان کا نظام سجایا وہ کھڑا ہے, جس کے لیے ستاروں کا نظام بنایا وہ کھڑا ہے, جس کے لیے نہروں اور چشموں کا نظام بنایا وہ کھڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے میرے محبوب آپ کے اعزاز کے لیے تو منبر رکھے ہیں, سب کو ملے ہیں آپ کے وسیلے سے, سب کو ملے ہیں آپ کی وجہ سے, میرے محبوب آپ تشریف کیوں نہیں رکھتے, میرے محبوب آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں. اللہ کے نبی وہاں پر بھی میرا اور آپ کا تذکرہ کریں گے, مجھے اور آپ کو یاد کریں گے. اللہ کے نبی فرمائیں گے میں نہیں چاہتا میں منبر پر بیٹھوں اور میری امت مشکل میں ہو, یہ منبر مجھے لے کر جنت میں چلا جائے اور میری امت مشکل میں رہ جائے. جب تک اپنی امت کے ایک ایک بندے کی سفارش نہیں کروں گا اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں. محترم سامنے کرام, اس نبی کی ہم نے آج سنتوں کو چھوڑا. اور یہ بھی یاد رکھیے اگلی بات, اب یہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی سفارش کریں گے,
ہم جو ہے نا سنتوں کو چھوڑ دیں. یہ بات بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ جڑتی ہوئی اگلی حدیث بھی سنیے, اگلی حدیث بھی سنیے. یہ نہیں ہے سنتوں کو ذبح کرتے جاؤ, شریعت کو ذبح کرتے جاؤ, رسم و رواج کو ترویج دیتے جاؤ, کوئی بات نہیں ہے جی اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے. نہیں, غلط عقیدہ ہے. آؤ اگلی بات بھی سنو, مسلم شریف کی حدیث سنو, اس کے ساتھ جڑی ہوئی اگلی حدیث سنو, پوری بات سنا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, لوگ پیاس کی وجہ سے کلیجے حلق کی طرف آ رہے ہوں گے, پیاس سے ہر بندہ پریشان حال ہوگا. کچھ لوگ چل کر حضور کے حوض کوثر کی طرف جائیں گے, کہ حضور کے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح روایت ہے, فرمایا کچھ لوگوں کو میرے حوض سے ایسے پیچھے کیا جائے گا جیسے کسی کا جانور کسی دوسرے کے گھاس وغیرہ میں چلا جائے, اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. ایسے کچھ لوگوں کو میرے حوض سے ہانک کر پیچھے کر دیا جائے گا, دھکیل کر پیچھے کر دیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں میں ان کو کچھ نشانیوں سے پہچانوں گا, میرے امتی ہیں. میں فرشتوں سے کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں, ان کو آنے دو. جواب کیا ملے گا؟ حضور آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد انہوں نے آپ کی سنتوں کو ذبح کیا, نہ شادی آپ کے طریقے پر, نہ غمی آپ کے طریقے پر, نہ فوتگی آپ کے طریقے پر, نہ کاروبار آپ کے طریقے پر. فرمایا اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد سارے کام رسم و رواج کے مطابق کیے ہیں, آپ کی سنت پر نہیں چلے. اللہ کے نبی فرماتے جب میں سنوں گا, یہ بات سنوں گا, میں بھی کہوں گا دفع ہو جاؤ, میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں. حدیث میں الفاظ موجود ہیں, سحقن سحقن کے الفاظ موجود ہیں جن کا آسان ترجمہ ہے دفع ہو جاؤ. محترم سامنے کرام, ذرا ٹھنڈے دماغ سے میں بھی سوچوں, آپ بھی سوچیں, اپنے سر کو نیچے کر کے ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. آج اگر پوری زندگی رسم و رواج پہ چلتے رہے, رسم و رواج پہ چلتے رہے, کل اگر اللہ کے نبی نے ٹھکرا دیا تو کون ہمیں بچائے؟ کل اگر اللہ کے نبی نے ٹھکرا دیا اور اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرے طریقے پر نہیں چلے, میرے طریقے پر نہیں تھے, بتاؤ کون بچائے؟ یاد رکھیے جس کو اللہ کے نبی نے میدان محشر میں ٹھکرا دیا اس کو پھر کوئی بچانے والا نہیں, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس لیے ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے. آؤ نیت کرتے ہیں, عزم کرتے ہیں, بات لے دے کے پھر وہیں پر آتی ہے. ہر حال میں محمد مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کریں, محمد مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. اور محترم سامنے کرام یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی خوبصورت زندگی دے کر گئے, ایک ایسا خوبصورت نظام دے کر گئے. محترم سامنے کرام وہ چند دنوں کے لیے نہیں تھا, چند ہفتوں کے لیے نہیں تھا, چند سالوں کے لیے نہیں تھا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام دے کر گئے محترم سامنے کرام وہ نظام قیامت تک آنے والے انسانوں کو. اس لیے نے یہ بات عرض کر دی. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے او بھائی وہ نظام اس وقت چل سکتا تھا, ہمارے پاس یہ نظام نہیں چل سکتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. محمد مصطفیٰ جو نظام دے کر گئے وہ محمد مصطفیٰ سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا صرف وہی طریقہ, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور محترم سامنے کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک ہے اس پر مجھے اور آپ کو اعتماد ہونا چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. اور اعتماد اور یقین کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے حضرات صحابہ کرام کو تھا.